مزدلفہ مینا کے روڈوں پہ پھر کے آیا. حاجی صاحب کہنے لگے نہیں نہیں اللہ اکبر. کہنے لگے نہیں نہیں وہ تو چپل بہت گھس چکے ہیں. کہنا مجھے وہ دے دے, بڑی برکتوں والے چپل ہیں. پتہ نہیں کس انداز سے اس نے باپ سمجھا ہوگا یا بڑا بھائی سمجھا ہوگا یا رشتہ دار سمجھا ہوگا. اللہ اکبر. اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا, ہم نے تو پھولوں کے ہار لے کے ایئرپورٹ پہ جانے تھے, ہمیں کیا پتہ ہم جنازہ لینے جائیں گے. تیرے میرے آنکھوں میں تو 1 گھنٹے کا رونا, ان کی زندگی میں ساری زندگی کا رونا ہے. اللہ اکبر. اور یارو مکان دوسرے صوبے میں ہوتا ہے, مکان دوسرے شہر میں ہوتا ہے, اور چلو دل کو ارمان آ جاتا ہے, یا تو سامنے دروازہ ہے. اللہ اکبر. یہیں سے نکلا کرتا تھا, یہیں آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا, یہیں پانی پیا کرتا تھا. یہ یاد تمہیں مدت تو ستائے گی, لیکن جب جنازہ لے کے جا رہے تھے وہ ہر بھائی کے کان میں کہہ رہا تھا خیال کرنا ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. روشنیوں والے شہر سے اندھیرے والے شہر میں جا رہے ہیں. بھیا اگر روشنیوں والے شہر میں اندھیرے والا بھائی نظر آئے تو ہماری قبر پہ آ کے ہاتھ اٹھا لینا. ہم تیرے سے زمین کا مطالبہ نہیں کرتے, ہم تیرے سے وراثت کا مطالبہ نہیں کرتے, پر اتنا مطالبہ کرتے ہیں جو زندوں کے لیے دعا کرے گا ہم مرے ہوں کے لیے دعا کر لینا. تیرے ہونٹ ہل جائیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, تیری زبان سے کلمہ طیبہ نکلے گا ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گا. ان حاجی برادران سے میرا بڑا تعلق ہے, اللہ کی قسم میں بھی ایک آواز پہ کوشش کرتا ہوں آ جاؤں, اور یہ لوگ بھی انتہا درجے سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں. انہوں نے کبھی مجھے مولوی سمجھا ہی کوئی نہیں. حاجی صاحب معاف کر دے نہ سکے, اللہ کے لیے معاف کر دینا. جتنی آنے میں ہم نے آپ سے نزاکتیں کی, حاجی صاحب کیسے ہوں, یہ بندہ اللہ کی قسم 8 گھنٹے کی فلائٹ سے جب میں ابو ظبی پہنچا رات 8-9 بجے, پھر ان کا فون آیا ولی صاحب تسلی دے دو. میں نے کہا حاجی صاحب جو بھی ہو جائے انشاءاللہ پہنچوں گا, جیسے مرضی ہو جائے پہنچوں گا. 24 گھنٹے کا میرے عزیزوں سفر کر کے آیا, سانس کی تکلیف ساتھ لے کے آیا. کیا ہوا سردی -8 تھی یا گرمی میرے عزیزوں 50 کے قریب ہے, موسم کی تبدیلی. لیکن اللہ کی قسم اس بندے کا مجھے وہ سکھ یاد آیا, غریبی ہمارے پر بھی آئی تھی جب وہ چپکے سے کمرے میں بند ہو کر یہاں ہاتھ ڈالا کرتا تھا اور چپکے سے نکال کر خدمت کر دیا کرتا تھا اور کہتا تھا چپ کر جا. اللہ اکبر. یہ تو ایک بندے کی بات ہے چوک سرور میں, جس کے دل کی کنڈی کھٹکھٹا کے دیکھ لو اس کے سینے سے حاجی عبدالغفار ہی نظر آئے گا, آواز ہی نظر آئے گی. اللہ اکبر. پھر آخر کے اندر بات کہہ کے جا رہا ہوں, کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. پورے خاندان کو جوڑ کے گیا اور کہہ کے چلا گیا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. ہر پھول سے خوشبو آئے گی, کہیں اخلاق کی خوشبو آئے گی, کبھی کردار کی خوشبو آئے گی. بیٹیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بتیجی نہ سمجھنا, اپنی بیٹیاں سمجھنا. جب یہ تیرے چہرے کو چائے چاچوں کو دیکھ کے روئے تو انہیں باپ بن کے پیار دینا, انہیں سینے سے لگانا, بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا. اللہ اکبر. میرے بچوں تم بھی نے اپنا باپ سمجھنا, تایا چاچا سمجھ کے کبھی ان کے گھر کے دروازے سے نہ گزرنا. میری بیٹیوں جب تم آئے تو اللہ اکبر اپنے تایا چاچوں کے دروازے پہ اپنا باپ سمجھ کے آنا. اور میری بہن جو آج بیوہ ہو گئی, اسے کیا پتا تھا, اس نے تو زمزم کا پانی پینا تھا. حاجی صاحب طواف کے دوران اس کے لیے زمزم کا پانی لے کے آتا. اللہ اکبر. اس نے تو اجوا کھجوریں کھانی تھی, دونوں میاں بیوی نے حضور کے روزے پہ سلام کر کے آنا تھا. لیکن حاجی صاحب میرا یقین, میرا دل کہتا ہے اللہ کی قسم ان کو نیت پر اللہ نے عطا فرما دیا. آخری بات کر کے دعا کرواتا ہوں. سلیمان بن ربی رحمت اللہ علیہ بہت ہی غریب خاندان سے تھے, ساری زندگی حج کے پیسے جمع کرتے رہے. جب حج کے رستے کے پیسے جمع ہو گئے, اونٹ گاڑی پر میرے عزیزوں بیلوں پر سواریوں پہ حج کیا جاتا تھا. جب پیسے جمع ہوئے, اللہ اکبر, میرے عزیزوں قافلہ گھر سے چلا, کوفے کی جامع مسجد کے پاس ظہر کے وقت قافلہ آ کے رکا. سب نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر. سلمان بن ربی رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے لگے. آپ نے دائیں طرف جھانک کے دیکھا, ایک عورت برقعے پہ ہے. اللہ اکبر. ہاتھ میں چھری پکڑ رکھی اور تھیلا پکڑ رکھا ہے. ایک مردار جانور کچرے کے ڈھیر پر اس کی بوٹیاں اتار کے تھیلے میں ڈال رہی ہے. جب 3-4 بوٹیاں ہو گئی, سلیمان بن نبی رحمت اللہ علیہ کیا ماجرا ہے. عورت تو پردے دار مسلمان معلوم ہوتی ہے لیکن کھا حرام رہی ہے. چلے گئے اس کے دروازے پر, جا کے دیکھتے دروازہ پھٹا ہوا تھا, ٹوٹا ہوا تھا. اللہ اکبر. جھیریوں میں گھر کا منظر نظر آ رہا تھا.
بچوں نے اماں کو اندر گھستے دیکھا، اماں آ گئی، اب تو روٹی ملے گی، اماں نے کہا ملے گی، جلدی سے چولہے میں آگ جلائی، برتن رکھا، پانی ڈال کے اس کے اندر وہ گوشت ڈال دیا، سلیمان نبی نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجا دیا، بچے دوڑتے ہوئے کہ بیٹے یہ کون ہے؟ کہ ہماری ماں ہے، کیا کر رہی ہے؟ ہمارے لیے کھانا لے کے آئی ہے، کہ تو حرام کا کھانا، کہ یہ تو ہماری اماں کو پتا ہوگا، اماں حرام نہیں کھا سکتی کیونکہ ہم سید زادے ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ سلمان نبی کہتے ہیں میں رونے لگ گیا، میں نے کہا ایک مرتبہ اپنی ماں کو بلاؤ، اللہ اکبر، ماں آ گئی۔ اس وقت کے سید زادوں کے بارے میں مشہور تھا، حرام نہیں کھاتے، بے پردہ نہیں ہوتے، لیکن معاف کرنا ہو بھائی، معاف کرنا، اگر میں پگڑی اپنی اتار کے تمہارے سر پہ رکھوں، اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔ آج کل کے سید میرے عزیزوں، ان سیدوں کو بدنام نہ کرو جن سیدوں نے سجدہ بچا لیا، اپنا کل بسارا قربان کر دیا ہے۔ خدا کے واسطے میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا ممبروں پر زینب کا، فاطمہ کا، رقیہ کا، جمیل کا نام آئے تو رضی اللہ کہنا چاہیے، علیہ السلام کہنا چاہیے۔ پتہ یہ نام کون ہے جن ناموں پر آسمانوں سے جبرائیل خدا کا سلام لے کے آیا؟ پتہ یہ کون سے گھر کی خاتون ہے جن کے پورے گھرانے کو اللہ نے جنت کی سرداریوں کے تاج پہنائے؟ پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا، ان کا ابا علی المرتضیٰ، ان کا نانا محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر!